السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 178 ممالک میں جماعت قائم ہے اور احباب جماعت ہر جگہ ہر ملک میں اخلاص و وفا میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر ملک کی جماعت کی یہ خواہش ہے کہ خلیفہ وقت کا دورہ ان کے ملک میں ہو، کیونکہ خلیفہ وقت کے دورے سے جماعت میں کام کرنے کی رفتار میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے. ابھی گزشتہ دنوں امیر صاحب نائجیریا اور ایک اور نائجیرین دوست آئے ہوئے تھے. انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ خلفاء کے دورے کے بعد ہمیشہ جماعت میں خاص تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور کہنے لگے کہ گزشتہ سال آپ کے دورے کے بعد بھی جماعت میں خاص جوش پایا جاتا ہے. الحمدللہ کہ جماعت اپنے اخلاص و وفا کی وجہ سے جو اسے خلافت سے ہے، ان دوروں کی وجہ سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن فائدہ تبھی ہے جب ان تبدیلیوں کو مستقل اپنے اندر جاری کر دیا جائے. تبدیلیوں کا اثر مستقل رہے. یہ نہیں کہ کچھ عرصہ بعد آگے قدم پڑنے کے بجائے وہیں پر کھڑے ہو جائیں، تبدیلیوں کا اثر زائل ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ اگر کھڑے ہو گئے تو پھر پیچھے جانے کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے اگر
قدم آگے بڑھنے شروع ہوئے ہیں، تو یہ اب زندگی کا معمول بن جانا چاہیے، روزمرہ کا حصہ بن جانا چاہیے۔ رفتار میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، لیکن قدم رکنے کبھی نہیں چاہیے۔ ہر سال تو ہر ملک کے دورے ہو بھی نہیں سکتے کہ آ کر پھر ایک دھکا لگایا جائے اور پھر آپ چلیں۔ پھر بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں حالات یا مجبوریوں کی وجہ سے دورے نہیں ہو سکتے۔ اگر سب ممالک دوروں کے انتظار میں رہیں گے تو پھر جس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے، اس مقصد کا حصول تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ مقصد یہی ہے کہ اپنے اندر بھی پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں اور اس پیغام کو بھی آگے پہنچانا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے MTA کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی جو حقیقی تعلیم ہمیں دی ہے، وہ خلیفہ وقت کی آواز میں سب تک پہنچ رہی ہے۔ اس آواز کے پہنچنے میں تو کوئی روک نہیں ہے۔ اس کو تو کسی ملک کا ویزا درکار نہیں ہے، اس کو تو کسی ملک کے ملا کی مرضی کے مطابق خطبات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہوائی لہروں پر ہر گھر میں، ہر شہر میں اپنی اصلی حالت میں اسی طرح اتر رہی ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا۔ پس جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں ان کو عارضی تبدیلیاں نہ بنائیں، بلکہ جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں ان کو عارضی تبدیلیاں نہ بنائیں، بلکہ یہ تبدیلیاں اب زندگی کا حصہ بن جانی چاہیے۔ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے پیغام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بھی بنائیں اور اپنے ماحول کو بھی بتائیں۔ ان کو بھی اس نعمت سے فیض اٹھانے کی طرف توجہ دلائیں۔ یہ نہ ہو کہ احمدیت کا پیغام کسی جگہ نہ پہنچا ہو اور اس جگہ کے رہنے والے یہ شکوہ کریں کہ کیوں یہ پیغام ہمیں نہیں پہنچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ ہے کہ آپ کے پیغام نے دنیا میں پھیلنا ہے اور ضرور پھیلنا ہے انشاءاللہ، اور کوئی طاقت اس کو پھیلنے سے نہیں روک سکتی۔ آپ فرماتے ہیں، میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدائے تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کی تحت اقدام دیکھتا ہوں، اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔
میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے، اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں، عنقریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ بس حضرت مسیح موعود کی فتح تو مقدر ہے، آپ کی تعلیم نے دنیا میں پھیلنا ہے، لیکن ہر احمدی کا بھی یہ فرض ہے کہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کوشش میں لگ جائے۔ افریقن ممالک میں خاص طور پر جس طرح پہلے کوشش ہوتی رہی ہے، اور پھر وہ یہ کوشش کریں جیسے پہلے منظم ہو کر احمدیت کا پیغام پہنچایا تھا، اب پھر اس طرف توجہ دیں، پہلے تربیت میں جو کمی رہ گئی تھی ان کمیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، اور جلد سے جلد اپنے ملک کے تمام نیک فطرت شہریوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دیں، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے۔ آسمانی تائیدات لوگوں کے دلوں پر بھی اتر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مختلف ذریعے سے تنبیہ بھی کر رہا ہے۔ اس کے نظارے بھی ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے نظارے طوفانوں اور زلزلوں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ ایک خدا کو بھلانے کی وجہ سے انسان کے خلاف جو ظالمانہ حربے استعمال کر رہا ہے وہ اس لیے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہی ملک کے شہری ظالمانہ طریق پر ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ مسلمان کہلانے والے بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ پھر مغرب کے نام نہاد امن کے علمبردار امن کے نام پر ملکوں کی شہری آبادیوں کو تہس نہس کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے پیسے سے غریب ملکوں کے لوگوں کی مدد کریں، غریب لوگوں کی مدد کریں، ان کی بھوک مٹائیں، اس کے بجائے اس پیسے سے تباہی پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ چاہے وہ قدرتی آفات ہوں یا اللہ تعالیٰ نے دلوں میں سختی پیدا کر دی ہو جس سے انسان اپنی اقدار ہی بھول گیا ہے اور ایک دوسرے کو جانوروں کی طرح نوچنے اور بھنبوڑنے لگ گیا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کو بھول گیا ہے اور زمانے کے امام کو پہچاننے سے انکاری ہے، یا خدا کے خوف کی جگہ بندوں کے خوف نے لے لی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ مجھ سے اور صرف مجھ سے ڈرو۔ انسان کو اپنا بندہ بنانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے خدا تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے کسی خاص بندے کو مبعوث فرماتا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے
حضرت مسیح موعود کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے، یہ دنیا جو خدا کو بھلا بیٹھی ہے، اس کو خدا کی طرف لائیں۔ اور آج یہی پیغام لے کر ہر احمدی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک واحد خدا کی پہچان کروائے۔ بس اس لحاظ سے ہر احمدی کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے، اپنے اندر بھی پاک تبدیلیاں پیدا کریں، اپنے آپ کو بھی تقویٰ کے اعلیٰ معیار تک پہنچائیں، اور دنیا کو بھی اس حسین تعلیم سے آگاہ کریں۔ اس انتظار میں نہ رہیں، جہاں جہاں بھی احمدی ہیں، جن جن ملکوں میں بھی احمدی ہیں، کہ خلیفہ وقت کا دورہ ہوگا تو اس کے بعد ہی ہم نے اپنے اندر تیزی پیدا کرنی ہے۔ یہ وقت ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آسمان پر بھی جوش ہے، بس آگے بڑھیں اور دنیا میں خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے مددگار بنیں، اور ان برکتوں اور فضلوں سے حصہ لیں جو خدا نے اپنے پیغام پہنچانے والوں کے لیے رکھی ہیں۔ یہ کام تو ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلوں کا وارث بنانے کے لیے موقع دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، دنیا کی تقریباً سب جماعتوں کی خواہش ہے کہ میرے دورے ہوں تاکہ ان میں تیزی پیدا ہو، تو وہ تو ہوں گے انشاءاللہ اور ہو بھی رہے ہیں، لیکن اپنے اس کام کو بھی ہر جماعت کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو خلافت سے تعلق ہے جماعت کو، ان دوروں کی وجہ سے اس میں تیزی پیدا ہو بھی جاتی ہے، لیکن ہم اس انتظار میں بیٹھ بھی نہیں سکتے کہ خلیفہ وقت کا دورہ ہوگا تو کام ہوگا، وہ براہ راست ہم سے مخاطب ہوگا تو کام ہوگا۔ کام بہرحال ہوتے رہنے چاہیے۔ جہاں تک میرے دوروں کا تعلق ہے، گزشتہ سال میں بھی جس حد تک ممکن تھا دورے کیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور جماعت کے مخلصین کی دعاؤں کی قبولیت کے نظارے بھی دیکھے۔ جیسے کہ میں نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ ہے کہ آپ کی جماعت نے غالب آنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ ہمیں موقع دے کر ان فضلوں کا وارث بنا رہا ہے۔ اب گزشتہ دنوں جو میں نے دورہ کیا ہے اس کا بھی تھوڑا سا حال بیان کر دیتا ہوں۔ فرانس اور اسپین کے دوروں اور جلسوں میں شمولیت کی توفیق ملی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کی تائید و نصرت کے بے شمار نظارے دیکھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں ہماری کسی کوشش یا ہوشیاری یا چلاکی کا دخل ہے، وہ غلط بیانی سے کام لینے والا ہے، وہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ فرانس کے جلسے میں ان کو، فرانس کی جماعت کو بھی امید نہیں تھی، جس طرح وہاں کے سربراہوں، صدر اور وزیر اعظم نے اور دوسرے وزیروں نے پیغام بھجوائے، اس میں کسی انسانی کوشش کا دخل نہیں تھا۔ خاص طور پر ان حالات میں جب مسلمانوں کے خلاف ایک فضا قائم ہوئی ہے ہر جگہ مغربی ممالک میں، اور پھر وہاں چند دن پہلے ہی
وزارت داخلہ نے امیر صاحب فرانس کو بلا کر سوال جواب کیے. وہ کہتے ہیں کئی آدمیوں کا ایک پینل تھا اور اس طرح وہ جماعت اور اسلام کے بارے میں تابڑتوڑ اور سخت لہجے میں بات کر رہے تھے اور سوال کر رہے تھے ان سے، امیر صاحب سے، کہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ ہمارے جلسے میں بھی روک ڈالیں گے. پھر جس علاقے میں ہمارا مشن ہاؤس ہے اور جہاں جلسہ ہوا وہ بھی ایسے لوگوں کا علاقہ ہے جن کو مذہب سے کم ہی تعلق ہے، اور مسلمانوں کے خلاف تو خاص طور پر فضا قائم ہوئی ہے ان علاقوں میں، ان جگہوں پر. اور اس جگہ بھی انتظامیہ کو یہ خطرہ تھا کہ جلسے میں کہیں روک ڈالنے کی کوشش نہ ہو، علاقے کے لوگ کوئی اعتراض نہ اٹھانے شروع کر دیں. پھر اس علاقے کے میئر جو تھے وہ بھی ہمارے خلاف رہے ہیں بڑا لمبا عرصہ، اور چند سال پہلے مشن ہاؤس اور مسجد کو بھی سیل کر دیا تھا میئر نے خود آ کے. اور نہ صرف مسجد کو سیل کر دیا تھا بلکہ جوتوں سمیت مسجد کے اندر چلا گیا تھا. اور پھر ہمارے وہاں جو لوگ تھے ان کو بھی سخت برا بھلا کہا، جماعت کو بھی سخت برا بھلا کہا. اس کی طرف سے بھی فکر تھی تو جماعت نے ان کو بھی جلسے پہ آنے کی دعوت دی تھی، اور ان کا خیال ہے کہ وزارت داخلہ نے بھی شاید ان کو کہا تھا کہ نمائندگی کریں اور جلسہ اٹینڈ کریں. تو بہرحال میئر نے آنے کی حامی تو بھر لی تھی کہ آؤں گا، لیکن صرف چند منٹ کے لیے. لیکن پھر چند منٹ کے بجائے پورا وقت جو آخری سیشن تھا میری تقریر کا اس تک خاتمے تک بیٹھے رہے. اور پھر یہ کہ کجا وہ وقت تھا کہ مسجد میں جوتوں سمیت آئے تھے میئر صاحب، اور کجا یہ کہ سٹیج پر آنے سے پہلے اپنے جوتے اتار رہے تھے اور پھر اپنا پیغام بھی دیا. میری جلسے کی جو تقریر تھی اس کا فرینچ میں ترجمہ ہو رہا تھا، وہ بھی سنا، اور جاتے ہوئے امیر صاحب وہ کہہ گئے کہ اس تقریر کو لکھوا کر مجھے دو، میں وزیر داخلہ کو دوں گا. اسلام کا یہ پہلو تو پہلی دفعہ سننے اور دیکھنے میں آیا ہے. بلکہ یہاں تک کہا کہ اب میں تمہارے ہر کام میں تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ چلوں گا. تو یہ تبدیلیاں، یہ دلوں کو پھیرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. پھر اس بات سے ہی بڑے متاثر تھے کہ ایم ٹی اے کے ذریعے سے قادیان والے یہاں کے نظارے دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ وہاں بیٹھے قادیان کے نظارے دیکھ رہے تھے. تو یہ بھی جماعت کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ ہزاروں میل کی دوری کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے جلسوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے. تو یہ ہے وحدانیت جس کو قائم کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا. کہ ہر جگہ سے ایک طرح ایک خدا کا نام بلند ہو. تو جہاں دینی فوائد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور ان دوروں سے ہوتے ہیں، جماعت کی طبیعت کے سامان پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بخود ایسے بھی سامان پیدا فرما دیتا ہے کہ غیروں پر بھی اسلام کی خوبیوں کا اثر قائم ہو جاتا ہے. یہ سب اثر اور رعب اللہ تعالیٰ کی نصرت سے قائم ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وعدہ فرمایا تھا. نصرت تو بالرعب کا الہام بھی ہے آپ کا. فرانس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے موراکو، الجزائر اور بعض دوسرے چھوٹے ملکوں کے لوگ بھی احمدی ہو رہے ہیں. اس معاملے میں بھی فرانس کی جماعت ماشاءاللہ کافی فعال ہے، اچھا کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.
ایک لمبے عرصے کے بعد اب وہاں مشنری کی بھی تعیناتی ہو گئی ہے، مبلغ بھی مل گئے ہیں ان کو. امید ہے کہ اب اس سے بہتر نتائج مزید پیدا ہوں گے. اور پچھلے سال بھی جب میں گیا تھا بیعتیں ہوئی تھیں وہاں، دستی بیعتیں اس سال بھی ہوئیں. اور اس دفعہ تو سوئٹزرلینڈ سے بھی 3-4 احباب جو سوئٹزرلینڈ کا جلسہ انہوں نے گزشتہ سال سنا تھا آئے تھے. ان میں سے کچھ لوگ پھر بیعت کرنے کے لیے آ گئے. تو اس طرح فرانس میں 2 دن بیعت ہوئی. موراکو اور الجزائر کی جو عورتیں ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت قبول کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے، اور پڑھی لکھی لڑکیوں میں مذہبی رجحان ہے، اور بڑے اخلاص و وفا کے ساتھ عہد بیعت کو نبھا رہی ہیں، بلکہ سختیاں برداشت کرنے کے باوجود اپنے خاندان والوں کو بھی تبلیغ کر رہی ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی تبلیغ کر رہی ہیں، اور بڑے درد کے ساتھ اس بات کا احساس رکھتی ہیں اور دعا کے لیے کہتی ہیں کہ ہمارے گھر والے بھی احمدیت قبول کر کے اپنی عاقبت سنوارنے والے بن جائیں. کئی عورتوں اور لڑکیوں نے جو پڑھی لکھی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، ہچکیوں سے روتے ہوئے مجھے کہا کہ دعا کریں ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہمارے بھائی احمدی ہو جائیں. تو 1-2 کو تو میں نے کہا کہ اپنی ماؤں کو جو ذرا سا نرم گوشہ رکھتی تھیں کہ کسی نہ کسی طرح جلسے پر لے آؤ. چنانچہ اگلے دن وہ لے بھی آئیں. تو اس کے بعد پھر ملاقات بھی تھی ان ماؤں سے، 3-4 لڑکیوں کی تھیں مائیں وہ. تو میں نے ان سے پوچھا جب وہ ان کی غیر احمدی مائیں آئیں، مسلمان تھیں، کہ تمہاری بیٹیاں احمدی ہیں اور تم لوگ صرف اس وجہ سے ان پر سختیاں کر رہے ہو کہ وہ احمدی کیوں ہیں. آج تم نے ہمارا یہ جلسہ سنا ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا چیز تمہیں یہاں ایسی لگی ہے جو اسلامی تعلیم کے خلاف ہو. کہنے لگی کچھ نہیں، بلکہ عین اسلام کے مطابق ہے یہاں ہر چیز. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ تو ہماری تعلیم کا حصہ ہے، یہ تم نے دیکھ لیا، سن لیا. تم اب اپنی بیٹی کو بھی جانتی ہو، یقیناً اس کی دینی حالت کا احمدیت قبول کرنے سے پہلے جو تھی اس کا بھی تمہیں علم ہوگا، اور اب کا بھی ہے. پھر تمہارے دوسرے بچے بھی ہیں جو مسلمان ہیں. تم بتاؤ کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد تمہاری بیٹی کی دینی حالت اچھی ہوئی ہے یا اور خراب ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگیں، 3 عورتیں تھیں، وہ کہنے لگیں کہ ہمارے جو بچے ہیں جو احمدی ہوئے ہیں، باقی بچوں کی نسبت گھر میں اسلام کی عملی تصویر کا یہی نمونہ ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے پھر تم سختیاں کو کر رہی ہو، ان اچھوں میں تو تم لوگوں کو بھی شامل ہونا چاہیے اور اپنے خاندان کو بھی شامل کرنا چاہیے. تو بہرحال کافی نرم ان کے دل ہو گئے. کچھ نے کہا کہ ہم سوچیں گے احمدی ہونے کے بارے میں. ایک عورت نے تو وہیں کہا میں بیعت کروں گی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چھوٹی سی باتوں میں بعض دفعہ دلوں کو بدل دیتا ہے. ان لوگوں میں شرافت ہے، ہمارے لوگوں کو بعض لوگوں کی طرح اور مولویوں کی طرح بزدل اور ڈھیٹ نہیں ہے کہ مولوی کا خوف زیادہ ہو اور اللہ کا خوف کم ہو. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ جانے سے پہلے اکثر کے رویے بالکل نرم ہو چکے تھے، اور وعدہ بھی کر گئیں جنہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں کہا کہ احمدی ہوتی ہیں، لیکن یہ وعدہ باہر کر کے گئیں کہ اپنے ان احمدی بچوں سے ہم نرم سلوک کریں گے، نرمی کا سلوک کریں گے. اللہ تعالیٰ ان سب بیعت کرنے والوں کو بھی ثبات قدم عطا فرمائے. پھر اسپین کا دورہ تھا.
اسپین بھی گو یورپ کا حصہ ہے، لیکن مجھے تو یورپ سے بالکل مختلف لگا۔ جو لوگ بھی اسپین جا چکے ہیں اکثر کی یہی رائے ہے کہ وہاں جا کر یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ ملک جہاں ہم 600-700 سال پہلے تک مسلمانوں کی حکومت تھی، جہاں خدائے واحد کا نام بلند کرنے کے لیے ایک شہر میں کئی 100 مساجد تھیں، جہاں سے 5 وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اور اب یہ مساجد یا تو گرا دی گئی ہیں، اور جو زیادہ بڑی تھیں، اچھی تھیں، انہوں نے چرچ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ جا کے جلسہ سے پہلے ایک دن ہم قرطبہ کی مسجد دیکھنے کے لیے گئے۔ یہاں مسجد کے عین درمیان میں انہوں نے ایک چرچ بنا دیا ہے، عیسائیوں نے پرانا بنایا ہوا ہے، لیکن باقی مسجد کا حصہ محفوظ ہے۔ محراب وغیرہ اس طرف جانے تو نہیں دیتے کسی کو، لیکن بہرحال انہوں نے دکھایا۔ یہاں جو چرچ ہے اس کی وجہ سے وہاں بشپ کے نمائندے نے استقبال کیا، ہمیں ریسیو کیا، اور ان کا نیچے بیسمنٹ میں ایک کانفرنس روم تھا، کافی بڑا، اس میں وہ لے گیا۔ تو میں نے کہا ہم نے تو مسجد دیکھنی ہے، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن شاید اس کو یہی ہدایت تھی، کہا گیا تھا۔ بہرحال وہاں لے جا کر انہوں نے ہمیں ایک کانفرنس روم میں بٹھایا، باقاعدہ جس طرح کی کانفرنس ہونی ہے، اور وہاں فارمل ویلکم کیا، خوش آمدید کیا، اور جماعت کا بھی جتنا اس پادری کو تعارف تھا اس نے اچھے الفاظ میں ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے بھی چند الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ آپ آپس میں مل جل کر رہنے اور امن قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنے پیدا کرنے والے خدا کی پہچان کرنی ہوگی، ایک خدا کی طرف آنا ہوگا۔ تو بہرحال سب باتیں اس نے سنی، بلکہ وہ تو یہاں تک تیار تھا کہ اگر وقت ہو تو میں شہر کے سارے پادریوں کو اکٹھا کر لوں اور انہیں بھی آپ ایڈریس کریں، کیونکہ پہلے پروگرام نہیں تھا، اس لیے یہ تو نہ ہو سکا۔ اب وہاں کے جو مبلغین ہیں انہیں چاہیے کہ ان لوگوں سے رابطہ رکھیں۔ پھر اشبیلیہ، جسے اب اسپینش میں سیوییا کہتے ہیں، وہاں گئے، جہاں بھی جو پہلے ایک مسجد تھی اس کو چرچ میں بدل دیا گیا ہے، اور محل ہے ساتھ، عبد الرحمن اول کے زمانے کا بنا ہوا محل ہے، یہاں بھی استقبال ہوا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ استقبال یہاں ہوگا، لیکن بہرحال پادری صاحب نے استقبال کیا اور اپنا کوئی تحفہ بھی دیا۔ میں نے بھی ان کو لٹریچر دیا، اسلامی اصول کی فلاسفی اور اس طرح چیزیں، شاید قرآن کریم بھی دیا تھا۔ تو بہرحال استقبال کے بعد ہم نے مسجد بھی دیکھی، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو چرچ میں بدل دیا گیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ ان پادریوں کی اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ احترام دینے کی کیا وجہ ہے، جماعت کو کیوں توجہ پیدا ہوئی ہے۔ چند دن ہوئے، یہاں بھی جو کانفرنس ہوئی تھی یہیں بیت الفتوح میں، وہ امن کانفرنس، تو یہاں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے،
مختلف مذہب کے لوگ، ممبر آف پارلیمنٹ اور بعض پادری بھی تھے. تو مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہاں ایک پادری بھی آیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ ہم تمہارے یہاں صرف اس لیے آ جاتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو اسے کر کے دکھانے کی تمہارے پاس 100 سال سے زائد کی تاریخ ہے. تمہارا تعلیم اور عمل ایک ہے. شاید اس بات نے دنیا کو اس طرح متوجہ کرنا شروع کیا ہے، یا بہرحال جو بھی وجہ ہو. جہاں تک جماعت کی حفاظت کا سوال ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ تو انشاءاللہ ہوتی رہے گی. تو اس لحاظ سے تو کوئی فکر نہیں کہ کیوں توجہ پیدا ہو رہی ہے. نیک نیتی سے اگر توجہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود ہی تو بہرحال برکت ڈالے گا، اور اگر کوئی بدنیتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت کا انتظام فرمائے گا. بہرحال یہاں جو میں نے ذکر کیا مسجد کا مینار بھی ہے جو کئی 100 فٹ اونچا ہے، جہاں سارے شہر میں یہ سب سے اونچی عمارت ہے، کافی چوڑا ہے. یہاں اوپر کے چوٹی پہ جا کے اس مینار کی چرچ میں جس طرح گھنٹیاں لگانے کا رواج ہے وہ لگی ہوئی ہیں، اور سیڑھیوں کے بجائے اوپر جانے کے لیے کھلی جگہ ریمپ بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں چل کے جانا ہے اس لیے آسان رہتا ہے، اور کافی چوڑا راستہ ہے. گائیڈ کے بقول کہ جو بادشاہ تھا اس پہ گھوڑوں پہ چل کے جایا کرتا تھا، اس لیے اس نے سیڑھیاں نہیں بنائیں. پھر اس مینار کے اوپر سے اذان دی جاتی تھی، اور اس کی آواز بھی سارے شہر میں یقیناً گونجتی ہوگی. اور آج چرچ کی گھنٹیاں بجتی ہیں. اس کو دیکھ کر بھی دل کٹتا ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح اپنی عظمت کو برباد کیا. اللہ واحد کے نام پر بنائی گئی عمارتوں کو شرک کی جھولی میں کس طرح ڈال دیا. آج احمدیوں کا کام ہے کہ اس عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کریں، لیکن پیار اور محبت اور دعاؤں سے. اس مسجد کے ساتھ بادشاہ کا محل بھی ہے، اور یہ محل جو ہے اب تک جو میں نے عمارتیں دیکھی ہیں اسپین میں، غرناطہ میں بھی الحمرا کا محل بھی دیکھا تھا، اس کی نسبت گو یہ چھوٹا ہے، لیکن تقریباً تمام سنبھالا ہوا ہے. بلکہ اس کا ایک حصہ ابھی بھی اسپین کے بادشاہ کی رہائش کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ اس شہر میں آئے، سیویا میں. تو اس محل میں بھی جگہ جگہ جس طرح اس زمانے میں رواج تھا کیلی گرافی کا، قرآنی آیات اور کلمہ اور القدرۃ للہ العزت للہ وغیرہ سارا کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. کلمہ یہاں دیکھ کر یہ بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان عیسائیوں نے تو اپنی تمام تر دشمنی اور طاقت کے باوجود گزشتہ 700 سال سے ان کے قبضے میں ہے یہ محل، اور اس پر لکھے ہوئے کلمے کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے. لیکن ہمارے ملک کے بدنصیب ملا احمدیت کی دشمنی میں کلمہ گوئی کا دعویٰ کرنے کے باوجود کلمہ مٹانے کی کوشش میں ہے. میں ان کو کہتا ہوں اے پاکستانی مولویو، کچھ تو ہوش کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو اور ان حرکتوں سے باز آؤ. کہیں یہ کلمہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تمہیں ہی نہ مٹا دے.
اللہ بھی اپنی سنت کے مطابق ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ وقت اب قریب ہو. اگر اب بھی تم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو یقیناً مٹ جاؤ گے. بس اللہ سے رحم مانگو، اللہ سے رحم مانگو اور اپنی اصلاح کر لو. جلسہ اسپین جو تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا کامیاب رہا. پہلی دفعہ اس طرح سربراہ حکومت کی پیغام وغیرہ ملے، حکومت کے نمائندے آئے، وزارت انصاف کے ڈائریکٹر اور بڑے اچھے آئے تھے اور بڑے اچھے تاثرات تھے ان کے. ایک عیسائی اسپینش مجھے ملے، انہوں کتابیں لکھتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں احمدیت کا بھی ذکر کیا، وہ بڑے اچھے الفاظ میں. کہنے لگے میں بھی آدھا احمدی ہوں. تو میں نے کہا پھر پورے کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہ ابھی وقت نہیں ہے. وہ تو کچھ خوف تھا ان کو بھی. پھر اس طرح اور بعض خاندان عیسائی آئے ہوئے تھے، ملے. ایکویڈور کی فیملیاں تھیں 2-3، وہ قرطبہ سے وہاں جلسے پہ آئے ہوئے تھے، کسی احمدی کے واقف تھے. ایک ان میں سے بڑی پڑھی لکھی خاتون تھیں، کہنے لگیں کہ آپ نے اس جگہ پر مسجد بنائی ہے چھوٹی سی جگہ پہ، یہاں کون آتا ہوگا اور کس طرح آپ پھیلیں گے پھر سارے اسپین میں؟ بڑے شہروں میں بنائیں تاکہ تعارف زیادہ ہو. تو میری تقریر جو تھی آخری اس کو سننے کے بعد مجھے ملی تھیں. میں نے ان کو یہی کہا کہ آج تقریر میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ایک عاجزانہ ابتدا تھی مسجد کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اور بھی بنائیں گے. اور انشاءاللہ اسلام کو سب اسپین میں دوبارہ جانیں گے. پھر مقامی اسپینش بھی بہت سارے جلسے میں شامل ہوئے اور کافی متاثر تھے. بہرحال ان باتوں کو دیکھتے ہوئے مجھے تحریک ہوئی کہ اب یہ اسپین میں مسجدوں کی تعمیر ہونی چاہیے، جس کی میں نے وہاں سے تاریخ بھی کی تھی اس خطبے میں. اور امیر صاحب کو ذکر کیا تھا کہ بڑے پریشان تھے. تو یا تو انہوں نے بڑے ڈرتے ڈرتے جس رقم کا مجھے بتایا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اتنی رقم اکٹھے کر سکتے ہیں، یا پھر یہ حالت تھی خطبے کے بعد کہ جمعے کو میں نے خطبہ دیا، ہفتے کو میری واپسی تھی، تو اسے ایک رات کے دوران میں ہی ان کے اس خوف زدہ وعدے کی نسبت سے 1.5 سے زیادہ وعدہ اکٹھا ہو چکا تھا اور ادائیگیاں بھی ہو رہی تھیں. اور امید ہے مجھے کہ اب تک دگنے سے زیادہ رقم انہوں نے اکٹھی کر لی ہوگی جو ان کا اپنا اندازہ تھا. اسی طرح دنیا بھر کے احمدیوں نے بھی بڑے فراخ دلانہ وعدے پیش کیے ہیں اور ادائیگیاں کی ہیں. اور اب میرا خیال ہے کہ میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ چھوٹا پلاٹ خریدا جائے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے کچھ بڑا پلاٹ خریدنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اسپین کے ضمن میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یورپ کے بہت سے احمدی سیر کرنے بھی اسپین جاتے ہیں یا مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. اگر وہاں ادھر ادھر جانے کے بجائے اسپین کی طرف رخ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تاریخ فرمائی تھی کہ اسپین میں وقف عارضی کے لیے جائیں، سیر بھی ہو جائے گی اور اللہ کا پیغام پہنچانے کا بھی ثواب مل جائے گا. تو اس طرف میں احمدیوں کو دوبارہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملکوں کے عمراء کے ذریعے سے جو اس طرح وقف عارضی کر کے اسپین جانا چاہتے ہوں، عمراء کی وساطت سے وکالت تبشیر میں اپنے نام بھجوائیں.
اسی طرح حضور نے رحم اللہ تعالیٰ نے اسپین کے جو ٹورسٹ باہر جاتے ہیں مختلف ممالک میں اور ایشیا میں بھی جاتے ہیں، پاکستان وغیرہ میں بھی، ان سے رابطے کے لیے بھی ایک منصوبہ بنایا تھا کہ اگر ان کو اپنے گھروں میں مہمان ٹھہرایا جائے جن شہروں میں وہ جاتے ہیں ملکوں میں، تو اس سے بھی ایک تعارف حاصل ہوگا۔ لیکن یہ منصوبہ کس حد تک کامیاب ہوا اس کا بھی مجھے جائزہ لینا ہے، تفصیلات میں دیکھنی ہے، ضرورت ہوئی تو جائزہ لینے کے بعد پھر جماعت کو بتاؤں گا، توجہ دلاؤں گا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ اچھے ٹورسٹ کی معلومات لی جائیں، اور یہ معلومات لینے کے لیے اسپین کی جماعت نے بھی کافی کردار ادا کرنا تھا، اس لیے بہرحال اس کی عملی صورت کا جائزہ لینا ہوگا۔ اسپین کے دورے کے دوران ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ پرتگال سے جو ساتھ ہی وہاں ملک ہے، جماعت کے احباب آئے ہوئے تھے جلسے پہ، ان سے بھی عاملہ بھی تھی، ان کی میٹنگ ہو گئی۔ ابھی تک وہاں بھی مسجد نہیں ہے، اور مسجد نہ ہونے کی وجہ سے نومبائن کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر افریقن اور عرب ملکوں سے احمدیت میں شامل ہو رہے ہیں، مسلمانوں میں سے، وہ مسجد نہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ جلد از جلد مسجد بنائیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت پیدا کر دی ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی کہ وہیں سے مسجد کے اخراجات کے سامان بھی مہیا ہو جائیں گے۔ ایک پرانا ایک گھر ہے جس کو بیچ کے نئی جگہ خریدا جا سکتی ہے اور تعمیر بھی ہو سکتی ہے، اور اگر تھوڑی بہت کچھ ہوا تو انشاءاللہ مرکز سے پوری ہو جائے گی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان تمام منصوبوں میں برکت ڈالے۔ اب یورپ کے ہر ملک میں بھی ہمیں ہر ملک میں اور ہر شہر میں مسجد بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام تو ہونے ہیں، دعا یہ کرنی چاہیے خدا تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہم ان ترقیات کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے، بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا، اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا، اور دنیا میں اسلام سے مراد یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ اب میں مختصراً ذکر کرنا چاہتا ہوں جماعتی خدمات کا، جو گزشتہ جو زلزلہ آیا تھا مشرقی وحید کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ملکوں میں، ان کے بارے میں۔ یہ جو خدمت ہے آفت زدہ لوگوں کی اور جو مخلوق سے ہمدردی ہے، اس کے یہ سنت نبوی ہے، اور اس کا ہمیں حکم ہے کہ کمزوروں کی مدد کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی ہوئی تھی اور آپ پر بڑی خوف کی حالت آ رہی تھی، اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو آپ کو تسلی میں جو باتیں کہی تھیں، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں پر آنے والی اچانک آفات میں ان کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کس طرح ہو سکتا ہے خدا آپ کو رسوا کرے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سخت دلوں میں اگر نرمی پیدا کرنی ہے تو اس کا نسخہ یہ ہے مساکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں
کہ حقیقی نیکی کرنے والوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ محض خدا کی محبت کے لیے وہ کھانے جو آپ پسند کرتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو اور اسی کے منہ کے لیے خدمت ہے۔ ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کرتے پھرو۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایصال خیر کی تیسری قسم جو محض ہمدردی کے جوش سے ہے وہ طریق بجا لاتے ہیں۔ بس اسی ہمدردی کے جوش کے تحت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے افراد نے مختلف ممالک میں ان ملکوں میں جہاں یہ طوفان آیا تھا اور زلزلہ آیا تھا، مختلف طریقوں سے آفت زدہ لوگوں کی مدد کی ہے اور کر بھی رہی ہے۔ اس کی مختصر تفصیل یہ ہے، بعض لوگوں کو یہ ہے کہ ہمیں بھی بتایا جائے اور علم ہونا بھی چاہیے۔ جیسا کہ علم ہے ساروں کو کہ تقریباً 2.5 لاکھ افراد اب تک کہتے ہیں کہ جان بحق ہوئے ہیں، شاید اس سے زیادہ بھی ہو جائیں۔ تو ہیومینٹی فرسٹ جو جماعتی ادارہ ہے خدمت خلق کا، اس کے تحت مختلف ملکوں کو امداد کی ذمہ داری سونپی گئی تھی ان ملکوں میں۔ اس کے تحت جماعت جرمنی نے اور بھارت نے مل کے ہندوستان میں یہ خدمت خلق کی کارروائی کی اور علاج معالجے کی سہولتیں وہاں پہنچا رہے ہیں۔ 4,500 کے قریب مریضوں کا علاج ہو چکا ہے اور تقریباً 3,500 ایسے لوگ جو ان کو کھانے پینے کی ضرورت تھی ان کو خوراک مہیا ہوتی ہے۔ اور ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے تقریباً 7 لاکھ اور کچھ یوکے جماعت نے دیا، تو $8 لاکھ سے اوپر ان کا خیال ہے کہ ہم $1 ملین کم از کم پیش کریں، اس پہ خرچ کریں خدمت خلق کے لیے۔ اس کے علاوہ دنیا کی جماعتیں جو ہیں وہاں بھی ہر ملک نے اپنے اپنے وسائل کے لحاظ سے وہاں کے ان ملکوں کے سفارت خانوں میں مدد کے چیک کیے ہیں جماعت کی طرف سے۔ گو ہماری خدمات جو نقصان ہے اس کی نسبت بہت، یہ جو رقم ہے بہت تھوڑی ہے اور ہم پورا کر بھی نہیں سکتے ہر ایک کی خدمت اس طرح باوجود خواہش ہونے کے، لیکن مستقل مزاجی سے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ یہاں سے سری لنکا بھی ڈاکٹروں کا وفد بھجوایا گیا تھا، اس کی بھی رپورٹ آپ نے سن لی ہوگی، اور یہ بھی روزانہ خدمت کرتے رہے۔ پھر کچھ مچھیرے تھے جن کی کشتیاں تباہ ہو گئی تھیں، ان کی کشتیوں کی مرمت کی۔ پھر انڈونیشیا کی میں ایک ہے میں امریکہ اور یوکے دونوں اس خدمت کا فرض سر انجام دے رہے ہیں، اور یہاں جگہ ایک باندہ آچے، اور یہ سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے، اور اتنی اونچی لہریں یہاں آئی ہیں کہ 3 منزلہ مکانوں کی چھتوں پر کشتیاں اور جہاز جا کے کھڑے ہو گئے، اور میل ہاں میل تک سمندری لہروں نے انسانی آبادی کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ صرف جماعت احمدیہ ہے جس نے یہاں متاثرین کے لیے خوراک کی سہولت مہیا کی ہے، اور کوئی بھی تنظیم یہاں تک نہیں پہنچی ابھی خدمت کے لیے۔ پھر لامنو میں یہاں بھی 800 سے 1000 افراد تک جو بچے ہوئے لوگ ہیں کچھ، ان کی روزانہ خدمت کر رہے ہیں، 40 خدام وہاں موجود ہیں، کھانا 3 وقت کا ان کو مہیا ہوتا ہے۔ پھر
اور یہ بھی ہے اب انڈونیشیا کی جماعت کا پلان کہ ان کو اجازت بھی اس بات کی دے دی ہے کہ آئندہ 2 ماہ تک جب تک وہ سیٹل نہیں ہو جاتے ان کو وہاں خوراک کا ان لوگوں کے لیے جو بچے ہیں انتظام ہوتا رہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس آبادی میں دوسرے تمام ادارے ہیومینٹی فرسٹ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ امریکہ نے وہاں 50 واٹر پمپ لگانے کا وعدہ کیا ہے کیونکہ پانی کی وہاں قلت ہے پینے کے۔ انڈونیشیا، یو کے اور امریکہ سے 24 ڈاکٹر، 6 ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور 6 دوسرے افراد پر مشتمل عملہ اور 74 خدام یہاں کام کر رہے ہیں۔ اور پہلے تو کافی تعداد میں مریض دیکھے تھے، اب روزانہ 100-150 مریض دیکھ رہے ہیں یہ لوگ۔ پھر ایک اور ہے کہ انڈونیشیا نے ہندوستان اور پاکستان سے جو مدد آئی تھی، تقریباً 250 فوجی تھے، یہاں فوج پہنچی تھی مدد کے لیے۔ وہاں انڈونیشیا کی حکومت ہیومینٹی فرسٹ کے کام سے اتنی متاثر ہوئی ہے، بلکہ یہ لوگ خود بھی، کہ وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ بلکہ پاکستانیوں نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ جب ہم فروری میں چلے جائیں گے تو صرف آپ ہی ہمارے ملٹری اسپتال کو سنبھالیں۔ تو لیکن یہ اگر بات ملا کو پہنچ گئی تو بڑا سخت اعتراض ہوگا۔ پھر یتامہ کی پرورش کا بہت سارے لوگوں نے مجھے لکھا تھا کہ وہاں سے بڑے بچے یتیم ہوئے ہوں گے اور ہو رہے ہیں، اور سنا ہے کہ عیسائی چرچوں نے وہاں جا کے بچے لینے شروع کر دیے ہیں اور عیسائی بن جائیں گے، تو مسلمان بچوں کو مسلمان رہنا چاہیے، اس لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہم اتنے بچے سنبھالیں گے، اتنے بچے سنبھالیں گے۔ تو اس کے لیے میں پتہ کروایا تھا، اب تک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے وہاں کی کہ یتامہ کی نگہداشت کے لیے دوسروں کے سپرد نہیں کرنا ان کو، کیونکہ بوسنیا اور البانیہ وغیرہ کا ان کو تجربہ ہے، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بچے عیسائی نہ کہیں ہو جائیں، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ فیصلہ ابھی تک ہے کہ 200 یتیم بچے جو وہاں ہیں ان کو جماعت سنبھالے گی اپنے وسائل کے لحاظ سے۔ ابھی ویسے میں نے پتہ کروا رہا ہوں، مزید کہا ہے ان کو کریں کہ اگر یہ ان کو یقین ہو جائے کہ مسلمان گھروں میں ہی بچے جائیں گے تو پھر وہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح انڈونیشیا کے سفارت خانے نے ہیومینٹی فرسٹ سے درخواست کی کہ ہمیں بہت سی امداد مل رہی ہے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ جس طرح افریقہ میں غریبوں کی امداد کرتے ہیں اسی طرح ہماری بھی مدد کریں۔ تو اس پروگرام کے تحت انڈونیشین سفارت خانے نے یہاں مقیم انڈونیشین باشندوں اور دوسرے مسلمانوں سب کو یہی ہدایت کی ہے کہ وہ جماعت کے یو کے سے رابطہ کریں۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے، یہاں اعتراض تو فوراً آ جاتا ہے نا کہ آپ احمدیوں سے مدد لے رہے ہیں، یہ تو غیر مسلم ہیں، جس پر سفارت خانہ نے بڑی تعجب کا اظہار کیا ہے کہ وہاں لوگوں پہ کو جان کی پڑی ہوئی ہے، بھوکے مر رہے ہیں، اور یہاں اس حالت میں بھی مسلم اور غیر مسلم کا جھگڑا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ ملا جو ہے یہ کبھی ہمدردی خلق نہیں چاہتا، یہ صرف فتنہ اور فتنہ اور فتنہ اور فساد، اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کا نقطہ نظر۔ اور اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے 40 فٹ لمبائی کے 13 کنٹینر جو ہیں وہ امداد یہاں جا چکی ہے اس جماعتی ذریعے سے، تقریباً 2,45,000 کلو وزن کی امداد تھی یہ، جس میں 78,000 کھانے پینے کی ضروریات کی چیزیں تھیں اور 130,000 کپڑے اور دوسری چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے اور بغیر کسی خوف اور بغیر کسی نام کی خواہش کے یہ تمام خدمت کرنے والے خدمت میں مصروف رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ان سب کو جزا دے جنہوں نے کسی نہ کسی رنگ میں اس میں حصہ لیا۔
اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی آنکھیں کھولے کہ وہ خدائے واحد کی پہچان کرنے والے ہوں اور امام الزمان کو پہچاننے والے ہوں. اللہ کرے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. گزشتہ جمعہ پہ عید تھی تو صرف عید پڑھی گئی تھی اور جمعہ نہیں پڑھا گیا تھا. اس پر بعض لوگوں نے سوال اٹھائے کہ ہمارے ہاں عید بھی پڑھی گئی اور جمعہ بھی پڑھا گیا، اگر یہ ضروری تھا تو ہمیں جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں پڑھا. تو اس بارے میں واضح کر دوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی ہے. اگر جمعہ پڑھا بھی گیا ہے تو عین سنت کے مطابق ہے اور کوئی حرج نہیں. اور اگر بعض مخصوص حالات میں چھوٹ سے بھی یا رخصت سے بھی فائدہ اٹھا لیا جائے، اس پر بھی عمل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. یہاں سرد ملکوں میں لوگوں کا اکٹھا ہونا اور پھر وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تو اس لیے اس سے فائدہ اٹھایا گیا تھا. اسلام سہولت کا مذہب ہے اور اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں طرح سے کھول کر بیان فرما دیا ہے. اب اسی دن کینیڈا سے نسیم مہدی صاحب کی مجھے فیکس آئی مبارکباد کے ساتھ یہ بھی تھا کہ آپ نے جمعہ نہیں ہوگا قید کیا، اس پہ ہم نے بھی فائدہ اٹھایا اس سے، کیونکہ وہاں -35 -35 ڈگری تھا ٹیمپریچر اور شدید ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی اور مسجد بھی اتنی نہیں کہ میرا خیال ہے اتنی تعداد تھی وہاں، پتہ نہیں کس طرح انہوں نے پڑھی. 7,500 کے قریب کہتے ہیں آدمی تھے جو عید پڑھنے آئے ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے ہم نے بھی جمعہ نہیں پڑھا. تو بعض مخصوص حالات میں اگر اس رخصت سے فائدہ اٹھا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، اور اگر پڑھ بھی لیا تب بھی کوئی بات نہیں. حدیث بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے عہد میں 2 عیدیں یعنی جمعہ اور عید اکٹھی آ گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عید پڑھائی، پھر فرمایا جو نماز جمعہ کے لیے آنا چاہے وہ بے شک جمعہ کے لیے آ جائے اور جو نماز جمعہ کے لیے نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے. تو رخصت ہے اور مسجد میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ پڑھنی کہ نہیں، تو یہ حالات کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ ضرور ہم ہر دفعہ جمعہ نہیں پڑھیں گے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ضرور پڑھا جائے. تو حالات کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر